یہ ظاہر یہ نقطہ میں آپ دونوں کے پاس بھی لے کے آؤں گا. کھوکھر صاحب, ظاہر ایگریکلچر کے حوالے سے بھی بہت زیادہ بات کی جاتی ہے. آج تک آپ نے جو ایگریکلچر کو اور کسان کو مسائل ہیں اس پر بات کی, بٹ ٹیکس کی بات ہوتی ہے کہ جی ایک تو پروونسز کلیکٹ نہیں کرتے, انکم ٹیکس تو ہے ہی نہیں, بٹ لینڈ بھی پر بھی جو ہے اس میں بھی جو مالیت ہے وہ بہت کم ہے, اس کو پروونسز نے ری ویلیویٹ نہیں کیا ہے. ایک یہ بھی تک الزام لگتا ہے کہ یہ تو اب ایگریکلچر بھی بلیک منی پارک کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کس طریقے سے ایگریکلچر کو ٹیکس ریٹ پہ لایا جائے؟ سر بہت شکریہ جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستانی کاشتکار کو کاسٹ آف پروڈکشن میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے ریجن کے ساتھ. اب آپ ہمارا اور انڈین کاشتکار کا فرق دے, اس لیے ہم دنیا کا مقابلہ نہیں کر پا رہے. ہمیں اس سال یوریا کا بیگ ملا ہے 5,000 سے 5,500 روپے کا, بلیک میں ملا ہے ہمیں, ہر ایک کو پتہ ہے. انڈین کاشتکار کو وہ پاکستانی روپیز میں ملا ہے 800 روپے کا. ہمیں ڈی اے پی ملی ہے جب ہم نے گندم کاشت کی 14,000 روپے کی, انڈین کاشتکار کو ملی پاکستانی روپیز میں 3,600 روپے کی. ہمیں ڈیزل ملا 300 روپے لیٹر, انڈین کاشتکار کو گرین ڈیزل کے نام پہ اسپیشل ریٹ پہ ملتا ہے ایگریکلچر کے لیے. ہم بجلی کا ریٹ ہمارا اب جب محترم مفتاح اسماعیل صاحب فنانس منسٹر تھے تو یہ ہمارا 5 روپے 35 پیسے ریٹ کر کے آئے تھے, 1 یونٹ 1 ریٹ کو, اس کے بعد کوئی ٹیکس نہیں ہے. آج وہ 60 سے 65 روپے ہمارا ریٹ ہو چکا ہے. یعنی کہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن اتنی بڑھ چکی ہے. پہلے ہمارے اس بزنس کو منافع بخش تو کریں. آج تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارا جو زراعت کا کاروبار ہے نہ باعزت رہا ہے نہ منافع بخش رہا ہے. اب گندم کے حالات دیکھ لیں. کرونا میں ہمیں تھوڑا سا ایج ملا, ہمارے ریٹ بہتر گئے, پروڈیوس کے ریٹ کافی بہتر گئے, پوری دنیا میں بہتر گئے, لیکن ہمارے اسی طرح کاسٹ آف پروڈکشن بڑھا دی گئی بہت زیادہ. اب پوری دنیا میں اب ریٹ نیچے آ گیا جی. گندم کا آ گیا, سویابین کا ریٹ نیچے آ گیا, کپاس کا ریٹ نیچے آ گیا, سیسمی کا ریٹ نیچے آ گیا, میز کا ریٹ نیچے آ گیا, لیکن ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کو کم نہیں کیا گیا. آج آپ یقین کر لیں کہ صرف ایک گندم کے ایشو پہ اب آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تک گورنمنٹ اس کو ریلائز نہیں کر رہی کہ کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے, کہ 30% کپاس کی کاشت کی پنجاب میں کمی آ گئی ہے جو ملک افورڈ نہیں کر سکتا. اگر آپ پچھلے سالوں کی آپ اپنی امپورٹ دیکھ لیں کہ آپ کی 80 بلین ڈالر کی آپ کی امپورٹ تھی, اور جو آپ کی ایکسپورٹ تھی وہ 31.5 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ تھی. ٹوٹل 31.5 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ میں 20 بلین ڈالر کپاس کا حصہ تھا, کاٹن یعنی کہ ٹیکسٹائل کے جو پروڈیوس. اگر ہم کپاس پہ اتنا پیچھے چلے جائیں گے, کیوں کاشتکار نے کاشت کی؟ کاشتکار کے پاس پیسے نہیں تھے, کیونکہ گندم میں اسے نقصان ہوا, مکی میں اسے نقصان ہوا, کپاس کی اس کو ریٹ نہ ملا. یہ کہ 3 فصلوں کا میں بالکل ریٹ نہیں ملا. اب آگے چاول کی فصل کا ریٹ نہیں مل رہا. پھر ہمارے ساتھ پرابلم یہ رہا کہ دنیا میں پالیسی بنتی ہے 25 سال کے لیے, ہمارے یہاں بن رہی ہے ہفتے کی کہ فرٹیلائزر پلانٹ کو گیس ملنی ہے یا نہیں ملنی. اچھا, مگر اس سب میں ظاہر یہ مسائل ہے کہ جو چھوٹا کاشتکار ہے اس کو تو پروٹیکٹ کیا جائے, مگر جو بڑے زمیندار ہیں ان کو کسی بھی طریقے سے ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے کیا اقدامات ہو؟ کیونکہ مسئلہ یہ کہ یہ پوری کی پوری سپلائی چین ہے نا, اکثر تو چھوٹے کاشتکار سے زیادہ مڈل مین پیسے کما جاتا ہے, تو اس سب کو ٹیکس نیٹ میں تو پہلے لایا جائے. یہ صرف ادائیگی کی بات نہیں ہو رہی ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں ایک کنسیپٹ کو ختم ہونا چاہیے, چھوٹا کاشتکار بڑا کاشتکار. ہمارے اکنامک ایشو کو سوشل ایشو بنایا جاتا ہے. کاشتکار ہے, وہ بڑا ہے, یہ چھوٹا اس ملک کی خدمت کر رہا ہے, اس ملک کی فوڈ سیکورٹی کا ضامن ہے. اس وقت پوری دنیا میں نمبر 1 پہ فوڈ سیکورٹی ہے, بارڈر سیکورٹی نمبر 2 پہ چلی گئی ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی سبسڈی کی بات ہوتی ہے, کچھ ہوتا ہے جی 5 ایکڑ کے کاشتکار کو, 10 ایکڑ کے کاشتکار کو, باقی سب کو. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تمام کاشتکاروں کی کاسٹ آف پروڈکشن کو کم کریں اور اس کو پہلے اس کے لیے زراعت فیزیبل کریں. آج کی ڈیٹ میں زراعت فیزیبل نہیں ہے. اس وقت اگر ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کو کم نہ کیا گیا, جس طریقے سے ہماری پروڈیوس کے ریٹ کم ہوئے ہیں, تو کاشتکاری فیزیبل ہے. میں 92 سے کاشتکاری کر رہا ہوں. کاشتکاری میرا پروفیشن نہیں بلکہ میرا شوق بھی ہے جی. میرے پاس اور میرا کوئی بزنس نہیں ہے سوائے زراعت کے علاوہ, لیکن آج میرے لیے یہ کاروبار اس منافع بخش نہیں رہا. ان 3 فصلوں میں میں نے نقصان اٹھایا, آگے پھر مجھے نقصان نظر ہے. ابھی بجٹ آ رہا ہے, میں بجٹ کے اوپر میں عرض کروں گا کہ جس طرح بات چل رہی ہے کہ آج بھی بزنس ریکارڈر نے خبر لگائی ہوئی تھی کہ جی ایس ٹی لگائی جا رہی ہے ہمارے انپوٹس کے اوپر, فرٹیلائزر, پیسٹیسائڈ, ان چیزوں کے اوپر. تو پھر اگر خدا نہ خواستہ وہ 18% لگ جاتی ہے تو اس کا امپیکٹ آئے گا 26%. تو پھر ہم زراعت کے اوپر پڑھ لیں انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر زراعت اس ملک میں نہیں چل سکتی اس وقت بالکل ہی. اب آپ دیکھیں نا کہ ہم آج بھی 10 سے 12 بلین ڈالر کی ایگریکلچر پروڈیوس کی امپورٹ کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہماری تمام پالیسیز غلط ہے. اس وقت ملک کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ فوری طور پر زرعی ایمرجنسی کا نفاذ ہونا چاہیے. دیکھیں نا جس حساب سے ہم اپنی آبادی بڑھا رہے ہیں, ہر سال ایک نیا نیوزی لینڈ یا سنگاپور جتنی آبادی ایڈ کر رہے ہیں, کیا ہماری ایگریکلچر میں وہ گروتھ ہے؟ اس وقت ہمیں ایگریکلچر میں 7% گروتھ چاہیے. ہمیں اس کے مطابق بیٹھ کے پالیسی بنانی چاہیے. باقی ممالک نے اگر ترقی کی, ہمارا ریسرچ کا بجٹ کیا ہے ایگریکلچر کی جی ڈی پی کا 0.18. اگر برازیل نے ترقی کی ہے
ایگریکلچر کی ریسرچ کا بجٹ اس کا 1.75 ہے اس کی GDP کا. یہ وجہ ہے کہ وہ آگے چلے گئے. ہم بیج باہر سے منگواتے ہیں ہم سیڈ جہاں پہ ریسرچ نہیں ہے. ہمارا مارکیٹنگ میکنزم نہیں ہے. دنیا میں فیوچر مارکیٹنگ ہے. کاشتکار کو 2 سال پہلے پتہ ہوتا ہے کہ 2 سال بعد میں کاشت کروں گا یہ ریٹ ملا. اس دفعہ کاشتکار کو تو پتہ ہی نہیں ہے. حکومت کمٹمنٹ کرتی ہے. پنجاب حکومت نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ کاشت کرو 39 روپے ریٹ ملے گا. اینڈ پہ آ کے مکر گئی. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کاشتکار کو 600 ارب کا لاس ہوا ایک فصل میں. 3 سال کے لیے ہماری زراعت پیچھے چلی گئی. میں سمجھتا ہوں جب کسان پیچھے نہیں گیا پاکستان پیچھے چلا گیا, کیونکہ پاکستان کے پاس زراعت کے علاوہ باقی ہے کیا ہمارے پاس. ہم نہ IT میں آگے گئے نہ انڈسٹری میں آگے گئے, اور زراعت میں ہم دن بدن آگے جانے کی بجائے پیچھے جا رہے ہیں. جب میں نے 92 میں کاشتکاری شروع کی تھی ہماری کپاس کی پروڈکشن تھی 1 کروڑ 28 لاکھ بیل. انڈیا 1 کروڑ 10 تھا. آج انڈیا 3.25 کروڑ پہ چلا گیا ہے. اور ہماری کیا تھی پچھلے سال 8.2 ملین بیل, اس سے پچھلے سال 4.6 ملین بیل. ہم 1 کروڑ 12.8 سے کم ہو کے واپس آ گئے. وجہ ہماری ترجیحات میں کہیں بھی زراعت نہیں ہے, پاکستان نہیں ہے اور کسان نہیں ہے. یہ جو پرابلمس تو ہیں ظاہر ہے, اور حالانکہ ہماری جو اکنامک ڈپینڈنس ہے وہ انڈیا کے مقابلے میں ٹیکسٹائل پر زیادہ ہے, اس کے باوجود ہم پیچھے گئے ہیں. اب یہ سارے کے سارے ایشوز ہیں. میں امید کر رہا ہوں کہ سارے پینلسٹ نے نوٹ کیے ہوں گے.